نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے فلسفہ قربانی کا۔ یہ اصل میں فلسفہ قربانی ہے کیا، اور قربانی کس چیز کا نام ہے؟ حکم پورا کرنے کا، ادب کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے۔ اگر یہ ہم کام نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے ہم قربانی کے معنی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو قربان کرنے کا۔ اور بیٹا آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے اسے پورا کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں شیطان بہکانے آ گیا کہ بھی اس بڑھاپے میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہو، جو تمہارا مددگار ہے، جو تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ لیکن نبی سے بڑھ کر کون جانتا تھا، اور خلیل اللہ سے بڑھ کر کون جانتا تھا کہ سہارا اللہ کی ذات ہے۔ یہ دنیاوی سہارے ختم ہونے والے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے فانی، بس نام اسی کا رہنے والا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں نام ہی کافی ہے، اصل میں وہ اللہ ہی کا نام کافی۔ اب چھری چلانے لگے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں جو مکالمہ ہوتا ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے آپس میں کہ ابا جان آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں شفقت پدری غالب نہ آ جائے کہ آپ باپ ہیں نا۔ لیکن خلیل، آگے بھی خلیل تھے، جو حکم ہوا قربان گاہ تک اپنے بیٹے کو لے جا رہے ہیں، چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، قربانی کی بالکل تیاری ہے۔ اب چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری چل نہیں رہی۔ جلیل کہتا ہے، خلیل کہتا ہے کہ چھری کو کاٹو، جلیل کہتا ہے اس کو نہ کاٹو۔ مقصد کیا تھا؟ بیٹا قربان کروانا مقصد نہیں تھا، بلکہ ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پورا اتارا۔ اب چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی۔ آخر کار چھری چلی تو دمبے پہ چھری چلی۔ چھری چلا کے فوراً آپ نے آنکھوں کی پٹی کھولی تو اسماعیل علیہ السلام سامنے موجود ہیں۔ فوراً بے ساختہ زبان سے نکلا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے سے اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جبرائیل نے آگے سے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ طریقہ کار اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات اللہ کو بہت محبوب ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے اس میں۔
اور اسی لیے اللہ نے ان کو ان ایام میں 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ضروری قرار دے دیا، اور اس میں بہت اجر رکھ دیا گیا کہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ان تکبیرات کا ورد کیا جائے گا۔ ان ایام کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم قربانی کس انداز میں کرتے ہیں۔ کیا ہماری قربانی اس روح کو پہنچتی ہے جو اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے؟ کیا ہم گوشت تقسیم کرتے وقت یہ تو نہیں بھول جاتے کہ بھئی سارا بکرا سالم ہی اپنے گھر رکھ لو، تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے، فریزر کی نظر کر دو؟ تو یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس میں ڈویژن کر دی گئی، تقسیم کر دی۔ ایک حصہ اپنا رکھا جائے گا، ایک رشتہ دار، ایک غربا۔ اور اگر رشتہ داروں میں ہی غربا ہیں تو 2 حصے ان کو چلے جائیں گے۔ ایک گوشت کی تقسیم ہے، یعنی جتنے بھی میکسیمم افراد جو ہیں اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ فلسفہ قربانی ہے کہ ساتھ ساتھ ایک ادب کا نام ہے، اور جب ہم تقسیم کریں گے وہ دوسروں کو بھی ساتھ اس میں شامل کرنا ہے، صرف اپنے لیے قربانی نہیں ہے۔ جس طرح میں نے آیت پڑھی کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ تقوی انسان کا پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ تو اللہ کی بارگاہ میں انسان کی نیت پہنچتی ہے، تقوی پہنچتا ہے، نہ کہ گوشت پہنچتا ہے۔ تو اس موقع پہ ہم نے اپنے پیاروں کو بھی یاد رکھنا ہے جو ہم سے بچھڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین ثم آمین۔ اور اس موقع پہ ہم نے اپنے مقبوضہ مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اس قربانی کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو نعمت آزادی عطا فرمائے اور ہمیں آزادی کی اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری طرف سے تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ مبارک۔ ان خوشیوں میں اپنے غربا بھائیوں کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔